رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود جو ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فکانہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین جو ہیں اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ یونس کی آیت نمبر 19 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں مذہبی اختلافات کا ذکر کیا گیا اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر وہ مختلف ہو گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ابتدا میں سب لوگ ایک دین یعنی دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف واقع ہوا۔ کائنات میں مذہبی اختلافات جو ہے یہ کب سے ہوا، اس کا آغاز کب ہوا، مفسرین کرام کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین یعنی اسلام پر تھے۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لوہی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد جو ہے خاص عرب کے لوگ ہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلاف جو ہے واقع ہو گیا۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود جو ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فکانہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین جو ہیں اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ حدیث میں فطرت اسلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو پھر آج اس معاشرے کے اندر ان کا فیصلہ جو ہے دنیا میں کر دیا جاتا، ان کو یہاں پر جو سزا دینی ہوتی وہ دے دی جاتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے کفار کو مہلت عطا فرمائی ہے اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی یا اعمال کی جزا کو قیامت تک مؤخر نہ کیا گیا ہوتا تو پھر ان کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل چکی ہوتی۔ ان کے درمیان باہمی اختلافات کا فیصلہ جو ہے نزول عذاب کے ذریعہ سے دنیا میں ہی کر دیا جاتا۔ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ یونس کی اس آیت نمبر 19 میں
اختلاف امت کا ذکر فرمایا کہ ابتدا میں یہ امت جو ہے ایک ہی مذہب پر، ایک ہی دین اسلام پر تھی، بعد میں ان کے اندر اختلافات واقع ہوا، اور اختلافات کے وجوہات جو ہیں وہ مختلف یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے بہترین اور علماء کے نزدیک مفتہ بہی قول یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔